قبولیت کے سنہرے واقعات سبق نمبر 43 ابو مسلم خولانی کی دعا۔ ابو مسلم خولانی یمن کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اپنے دور کے نہایت عبادت گزار مجاہد اور مستجاب الدعوات تھے۔ ایک مرتبہ یہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ دجلہ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے دجلہ پار کیا تو دریا میں طوفان کی وجہ سے نہ صرف کشتیوں کو نقصان پہنچا بلکہ بہت سارا سامان بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ دجلہ کی لہریں مختلف چیزوں کو کنارے پر پھینک رہی تھی۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فوج سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، ہم اللہ کے بندے اور اس کے سپاہی ہیں، اس کے دین کے دفاع کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا رب ہم پر مہربان ہے، وہ ہماری دعاؤں کو یقیناً سنتا ہے۔ سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا کوئی سامان گم ہو گیا ہو تو مجھے بتائے، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، میرا تھیلا گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ شخص آپ کے پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تھیلا کسی چیز کے ساتھ اٹکا ہوا دریا کے کنارے پڑا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے کو اٹھا لیا اور چلتا بنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے موحد مجاہد کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعائیں۔ عرب میں بارش کی ہمیشہ سے بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہ خطہ ایسا ہے جہاں بعض اوقات لمبی مدت تک بارش نہیں ہوتی۔ ایمان والے ہر دور میں قحط سالی یا بارش میں کمی کے موقع پر اپنے گھروں سے باہر نکل کر کسی کھلے میدان میں جمع ہو کر بارش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء ادا کرتے رہے ہیں اور اللہ رحمان و رحیم سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک زندگی میں یہی معمول رہا کہ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کرتے اور بارش ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک دفعہ ایسی ہی صورتحال صحابہ کرام کو پیش آ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قحط سالی کا سامنا ہوا تو امیر المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر نکل کر نماز استسقاء ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی۔ آپ اس موقع پر کن الفاظ سے دعا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ الہی ہم تیری جناب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بارش شروع ہو گئی۔ خلیفہ راشد ثانی کے عمل سے معلوم ہوا کہ جائز وسیلے کی 3 صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کروائی جائے۔ باقی 2 جائز وسیلوں میں سے ایک تو نیک اعمال کا وسیلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال پیش کر کے ان کی برکت سے دعا قبول کرنے کی درخواست کی جائے، جیسا کہ غار میں بند ہو جانے والے 3 دوستوں نے کیا تھا۔ وسیلے کی دوسری جائز شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے، اور تیسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔